اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ السلام-علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام التابعین حضرت سعید بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے لیے بہتر جاننا کہ میرے لیے اس میں لازمی بھلائی ہوگی اور اس میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ یہ بات سن کے بیٹا کہنے لگا، والد صاحب میں نے آپ کی یہ بات تو سن لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے، لیکن اس پر ابھی میرا یقین پختہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصیبت میں کوئی بھلائی ہو، مصیبت میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بیٹے کے یقین میں پختگی پیدا کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹا اس حوالے سے وقت کے نبی سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کئی دن اور کئی رات سفر جاری رکھا اور راستے میں ایک ویران جنگل میں داخل ہو گئے۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور کھانا پانی بھی راستے میں ختم ہو گیا اور ان کے جانور بھی تھک چکے تھے اور وہ سارے پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے۔ دونوں باپ بیٹے اپنے خچروں سے نیچے اترے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ اب اچانک بہت دور انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ اور دھواں نظر آیا، تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاید وہاں پہ کوئی آبادی ہے، اور وہ باپ بیٹا اسی جانب چلنے لگے اور چلتے چلتے راستے میں بیٹے کو ٹھوکر لگی اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح لگی کہ نیچے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ اب حضرت لقمان رحمۃ اللہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ اب حضرت لقمان رحمۃ اللہ کا بیٹا شدید تکلیف میں اپنے والد گرامی سے عرض کرتا ہے، اے میرے والد، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، ہر پریشانی میں بہتری ہے، لیکن اب دیکھیے کہ میرے درد کی شدت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے ہیں اور ہمارے کھانے اور پینے کی تمام اشیاء ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، اور اس ویران جنگل میں بھوکے پیاسے اور اس زخمی حالت میں ہم رہے تو ہماری تو موت واقع ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں کہ اس مصیبت میں کون سی بھلائی ہے ہمارے لیے اور کون سی بہتری ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت میں بہتری ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے اس مصیبت میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ یہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اٹھی اور انہوں نے دیکھا کہ دور جو دھواں نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو چکا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ دور گھوڑے پر سوار سفید لباس پہنے ایک شخص نظر آیا، اور وہ بڑی تیزی سے ان باپ بیٹے کی طرف آ رہا تھا، اور جب وہ بالکل قریب پہنچا تو اچانک وہ نظروں سے اوچل ہو گیا، یعنی غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان باپ بیٹا نے ایک آواز سنی کہ میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ میں فلاں شہر
اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں، اور مجھے خبر دی گئی تھی کہ تم باپ بیٹا اسی شہر کی طرف آ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آپ کے بیٹے کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور اس کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے شہر والوں کے ساتھ ہلاک ہونے کی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نورانی ہاتھ اس لڑکے کے پاؤں اور ان کے برتنوں پر پھیرا، اور پاؤں ان کا بالکل ٹھیک ہو گیا، اور برتن پانی اور کھانے سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دونوں باپ بیٹوں کو سواریوں کے ساتھ اٹھایا اور چند ہی لمحوں میں واپس ان کے گھر پہنچا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یاد رکھنا، جب بھی کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، یہ مصیبت کسی بڑی مصیبت پریشانی کو ٹالنے کے لیے آئی ہے، اور اس مصیبت میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ کچھ مصیبتیں آتی ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں کسی بہت بڑی مصیبت سے بچائے۔ وہ مصیبت دراصل چھوٹی مصیبت ہوتی ہے، لیکن جس بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، اب چونکہ وہ بڑی مصیبت ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس چھوٹی مصیبت کو بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور پھر ہم گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تکلیف پریشانی کیوں آئی، یہ مصیبتیں میرے لیے ہی ہیں، یہ ساری تکلیفیں میرے لیے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم صبر کریں، یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو بہتر اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اگر ہم صبر کریں کسی مصیبت پریشانی پہ تو اس کے دو فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی بہت بڑی مصیبت سے بھی بچا لیتا، اور صبر کرنے کی برکت سے یہ چھوٹی مصیبت بھی بالآخر دور ہو جاتی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کا پاؤں بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ان کے کھانے کے برتن جو خالی ہو چکے تھے وہ بھی کھانے اور پانی سے بھر گئے، اور اپنی سواریوں سمیت باپ بیٹا عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے، اور اس شہر میں عذاب میں مبتلا ہونے والی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی تھی، اور کہا تھا کہ بیٹے اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی بھلائی ہے، عین ممکن ہے کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہو کہ تجھے کسی بہت بڑی مصیبت سے بچا لے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری میں اس کے شکوے نہ کرو، اور اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھو، مصیبت کو چھپا کر رکھو۔ اگر مصیبت پر شکوہ نہ کیا تو وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور جس بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہ چھوٹی مصیبت آئی تھی وہ بھی ٹل جائے گی۔ اور پھر اگر ہم گلے شکوے کرتے ہیں یا واولیلا کرتے ہیں تو جس کے سامنے ہم اپنی پریشانی مصیبت کا اظہار کریں گے، کیا وہ اس کو پورا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اگر ہم نے کچھ بھی کہنا ہے تو اپنے اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، یہ مصیبت تیری طرف سے ہی آئی ہے اور تو ہی اس کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو جو بھی مصیبت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، اپنے اللہ کو بتائیں، اللہ سے کہیں،
ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے. یعنی کیا مطلب کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی مصیبت پر شکر بھی کریں اور نماز بھی پڑھیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ جو مصیبت بھیجنے والا ہے وہی اس کو ٹالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے اور صبر اور شکر کرنے کی توفیق بھی دے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہی ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.